اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں یہ ویڈیو آج بنانے پہ مجبور ہو گیا کہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ جہلم کے حالات کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے پہلے لگتا تھا کہ اس شہر کا والی وارث کوئی بھی نہیں ہے، سب اس کو جو ہے وہ صرف لوٹنے ہی آتے ہیں، لیکن پہلی بار مجھے کچھ احساس ہوا کہ جہلم کے حالات کچھ بدلے سے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جشن آزادی پہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اس بار منایا گیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں کوئی سیاست سے تعلق رکھتا ہوں، نہ ہی مجھے سیاستدانوں کی بات کرتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے۔ یقین کریں کہ جب میں سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو واقعی ڈیگریڈ کر رہا ہوں کہ میں ان کا نام یا ان کی باتیں کر کے جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، جو کہ مجھے اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، اس سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے جہلم شہر کے بڑے مسئلے تھے اور کچھ ہیں۔ کافی حد تک سڑکوں کا حال بہت برا تھا، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا جہلم کا، وہ انتظامیہ کا مسئلہ تھا۔ جہلم کی انتظامیہ بہت ہی ایسے لگتا تھا کہ واقعی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ اگر آپ جہلم کے شاندار چوک سے لے کے اگر آپ سول لائن پر چلنا شروع کریں تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب آپ کو 1-1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اس قدر زیادہ رش، جس کا جہاں چاہا اس نے دکان بنا لی، جس کا جہاں چاہا اس نے وہاں ریڑھی لگا لی۔ ایمبولنس کے گزرنے تک کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، میں نے اب دیکھا کہ ایک نئے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، تو میں ان کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد کر رہا ہوں تاکہ میں ویڈیو میں لے سکوں۔ ان کا نام ہے جی کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق صاحب۔ تو پہلے میں نے یہ دیکھا کہ 14 اگست کو مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس بار 14 اگست پہ ایک نیا کام کیا گیا کہ تبلیغ الاسلام ہائی اسکول میں ایک بہت بڑا جھنڈا بنایا گیا، اور شایان شان طریقے سے پریڈ کا انتظام، بڑا گراؤنڈ تھا اور گراؤنڈ کے سائز کا ایک بہت بڑا جھنڈا، اور پھر اس کے بعد محترم بابا جی عرفان الحق صاحب، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس جہلم کی مانی جانی ہستی ہیں، ان کو بلایا گیا اور پھر جھنڈا لہرایا گیا اور تقسیم انعامات بھی کیا گیا۔ تو جہلم کی صفائی ڈپٹی کمشنر صاحب نے خود جناب جی کچھ مختلف جگہ سے کچرا اٹھا کے شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد سبزی منڈی میں گئے اور ریٹ دیکھے کہ چیزوں کے کیا کیا ریٹ لگے ہوئے ہیں، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جناب پیدل جا رہے ہیں ایک کیجول سے کپڑوں میں، اور چند انتظامیہ کے ساتھ، اور سڑکوں پہ پھر رہے ہیں عام لوگوں کی طرح، پروٹوکول کو بھی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اور جناب جگہ جگہ پہ جہلم ریلوے روڈ پر جو پل ہے ٹرین کا، وہاں پر آئے دن جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے بینر لگے ہوتے تھے، کبھی سیاستدانوں کے، کبھی کچھ۔ اب پکے جناب لگا دیے جی ویلکم ٹو دا سٹی آف واریئرز، اور اس کے بعد جو ہے فروٹ منڈی میں جا کے بھی سارے پھلوں کی کنڈیشنز چیک کی، کسی جگہ کچھ کیا اور کسی جگہ کچھ۔ میں حیران تھا ہوا جب ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے جا کے تجاوزات کو ہٹایا اور لوگوں کو گلے لگا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اپنا سامان پیچھے کر لیں اور یہاں سے ہٹا لیں۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں ہے ناظرین، کیونکہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ جیسے عمران خان صاحب آئے تھے تو آتے جناب یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چیزیں ہٹا لیں، یہ کہا تھا جی خلاص آپ جناب یہاں پر توڑ ڈالو، اس پہ جناب ٹریکٹر چلا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو الحمدللہ دیکھیں، پہلے غریب انسان اپنے روزی روٹی کے لیے ریڑھی لگاتا ہے، اب اس کی ریڑھی تو نہ توڑو، اب اس کے اوپر ٹریکٹر تو نہ چلاؤ۔ جو پھل فروٹ اور سبزی وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، آپ صرف اس سے یہ کہیں کہ بھائی یہ جگہ جو ہے یہ ناجائز تجاوزات میں آتی ہے، آپ ہٹا لیں پیچھے، اپنی دکان کے اندر رکھیں اپنے مال کو، تاکہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو سکے۔ یقین کریں کہ ہم لوگوں نے اندر بازار جانا ہی چھوڑ دیا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہاں پر چلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب الحمدللہ کچھ مینجمنٹ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ناظرین ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو ہے وہ انیشیلز لیتے ہیں۔
سعودی عربیہ میں میں نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ تھا کہ جب انہوں نے ایک چیز سے وارن کاٹ دیا ہے نا، تو ہر ہفتے جا کے وہ چیک کرتے ہیں، ہر ہفتے جا کے چیک کرتے ہیں کہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا کہیں وہ دوبارہ کام تو نہیں ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب بازار کھلے کروائے جا رہے ہیں، تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عام کیجول ہو کے جائیں اور وہاں پر چیک کرتے رہیں کہ ہاں جی دوبارہ تو نہیں آیا۔ جب دوبارہ اگر انہوں نے اس کو باہر کر لیا ہے تو ان کو صرف فائن کریں، توڑ تاڑ مت کریں، کیونکہ یہ غریب کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو دکانوں کے کرائے نہیں دے سکتے، تو ان کو ایک جگہ مہیا کی جائے بڑے رسپیکٹ کے ساتھ۔ تو میں نے یہی دیکھا، یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے ان صاحب میں یہ دیکھا کہ یہ بڑی عزت کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئے اور محبت سے ہی سب کو کہا کہ بھائی اپنی چیزیں ہٹا لیں۔ اور یہ یقیناً ایک اچھے بندے کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ خود عزت دار ہوتا ہے۔ یہ بڑی چیزیں کاؤنٹ کرنے والی ہوتی ہیں، عزت وہی دیتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے۔ ناظرین، تو اللہ کرے جی کہ اب حالات جہنم کے بہتر ہو جائیں۔ اندازہ کریں کہ ایک بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ، ملک کا وزیر اعظم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم ٹھیک ہو، واقعی کام کرنے والا ہو، صرف فوٹو شوٹ والا نہ ہو، تو وہ کام کر کے دکھاتا ہے، وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ کسی امیر المومنین کے مطابق بتایا گیا تھا کہ وہ امیر المومنین بعد میں بنے، ابھی وہ حلف انہوں نے اٹھایا تھا کہ شریعت کا قانون پورے ملک میں لاگو کر بھی دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ جس نے کام کرنے ہوں وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے یہ کام کیا تو میری سیٹ چلی جائے گی، میں نے یہ کام کیا تو میری سیٹ چلی جائے گی۔ وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، مجھے حکومت فیسلٹیز دے رہی ہے، بہترین گاڑی دے رہی ہے، بہترین بنگلہ دے رہی ہے، بہترین رہائش دے رہی ہے، بہترین سیلری، اتنا پروٹوکول، اتنی عزت۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو مینیج کرنا ہے پورے سٹی کو، اس کے قانون کو آپ نے جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، قانون کو لاگو کرنا ہے، لا انفورسمنٹ کا جو نظام ہے اس کو بنانا ہوتا ہے۔ تو ایک شخصیت ہوتی ہے، اگر وہ لائل ہو، نیت والا ہو، محنتی ہو، اسی سے ذرا ہٹ کے باہر بھی نکلا کرے، تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں جیسے آج کل جہلم میں ہو رہے ہیں۔ تو خوشی کی بات ہے جی، آپ لوگ جو باہر ہوتے ہیں پردیس میں، دیکھیے جی اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جو محنتی انسان ہوتا ہے وہ واقعی چپ کر کے نہیں بیٹھتا۔ اب میں نے دیکھا کہ ڈی سی صاحب نے جناب جی چکر بھی لگائے ہیں ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا بھی، وہاں جا کر بھی سارا دیکھا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کرے غریب کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ جب غریب کو انصاف ملنا شروع ہو گیا تو باقی معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اتنا بڑا رول ہوتا ہے انتظامیہ کا کسی شہر میں۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جہلم کے حالات کے بارے میں۔ تو اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔